اب ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کی طرف آتے ہیں کہ ظاہر ہے جو حدیث بیان کرنے والے صحابی ہیں وہ اپنی حدیث کا جو مفہوم خود بیان کریں گے اسی کو آپ فالو کریں گے، یا چلے کسی حدیث کے دو مطلب نکلتے ہوں، ایک صحابی کوئی مطلب بیان کر رہا ہے، دوسرا مطلب بیان کر رہا ہے، تو آپ کیا چلے ہم اس مطلب کو نہیں لیتے اس مطلب کو لیتے ہیں، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا اس کے علاوہ کوئی مفہوم بیان ہی نہیں کیا جا رہا۔ اس کا مطلب کہ بھائی جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ ایک ایسا مفہوم بیان کر رہے ہیں جس کو پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا، جو صحابہ تابعین نہیں مانتے اس کو۔ تو آئیے ہم عبداللہ بن عباس کا جو اپنا فتویٰ ہے اس پر ہم بحث کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا جو فتویٰ ہے نا وہ میں بیان کرنے سے پہلے سورہ طلاق کی آیتوں کا صرف ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے، کیونکہ عبداللہ بن عباس نے جب اکٹھی 3 طلاقیں دینے والے کو یہ فتویٰ دیا نا کہ 3 ہو گئی ہیں اور بیوی حرام ہو گئی ہے، تو قرآن کی آیتیں اس میں بطور دلیل کے پیش کی ہیں، اور یہ فتویٰ عبداللہ بن عباس نے نبی سے دنیا کے جانے کے بعد دیا ہے۔ تو وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ آیتیں ہیں سورہ طلاق کی۔ آپ ابھی قرآن اٹھائیے، 28ویں پارے میں سورہ طلاق نکالیے اور اس کی ابتدائی آیات کا لفظی ترجمہ پڑھیں۔ میں آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، یعنی نبی کے توسط سے پوری امت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی بیویوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو۔ عدت کے اوقات کیا ہوتے ہیں؟ 3 طہر، جو تفصیل سے پچھلے ایپیسوڈ میں بتائے جا چکے ہیں۔ 3 طہر میں یعنی 3 مہینے میں ڈیوائیڈ کر کے دیا کرو۔ فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، اور پھر عدت کو کاؤنٹ بھی کرو، حساب و کتاب بھی رکھو۔ یعنی کیا مطلب؟ صاف طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اکٹھی مت دو، 1 مہینے میں 3 مت دو، 2 مہینے میں بھی 3 مت دو، بلکہ 3 کو 3 مہینوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا۔ فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، اور ان عورتوں کو طلاق کے بعد ان کے گھروں سے مت نکالو۔ ولا یخرجن، اور نہ یہ خود نکلیں، یعنی عدت کے دوران یہ شوہر کے گھر میں رہیں۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ، فرمائیے اللہ کی حدود ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، فرمائیے اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی حدود کیا بیان کی جا رہی ہیں کہ عدت کے اوقات میں تم نے طلاق کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، اکٹھی نہیں دینی ہے، اس کو اللہ کی حدود قرار دیا گیا، اور بتایا جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اللہ اس کے بعد، یعنی طلاق کے بعد، یحدث بعد ذلک امرا، اس طلاق کے بعد شاید اللہ کوئی نئی چیز پیدا کر دے۔ یعنی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ تم نے اکٹھی نہیں دینی ہے، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، تمہارے دل نرم پڑ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، تو اکٹھی دینے میں یہ حکمت فوت ہو جائے گی۔ یہ یعنی جو پہلے آرڈر دیا نا آیت کے شروع میں کہ تقسیم کر کے دو، اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے۔ فاذا بلغن اجلہن، پس جو وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فامسکوہن بمعروف، چاہو تو عمدہ طریقے سے ان کو روک لو، او فارقوہن بمعروف، چاہو تو عمدہ طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ واشہدوا ذوی عدل منکم، اور اگر تم نے روکنا ہے، رجوع کرنا ہے، تو 2 افراد کو گواہ بھی بنا دو۔ اور واقیموا الشہادۃ للہ، اور جو گواہ جب گواہی دیں تو وہ اللہ کے لیے درست گواہی دیں۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یتق اللہ، یہ آیت بہت اہم ہے، اس کو غور سے سنیں۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ یہ آیت ہے سورہ، یہ 2 آیتیں ہیں سورہ طلاق کی ابتدائی۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، صاف پتہ چل رہا ہے لفظی ترجمے سے کہ قرآن طلاق کا صحیح طریقہ بیان کر رہا ہے کہ آپ نے طلاق عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دینی ہے۔ پھر دوسری بات، قرآن اس کی حکمت بیان کر رہا ہے کہ ہم تمہیں تقسیم کرنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ یعنی کیا مطلب
اگر تقسیم کر کے نہیں دو گے، جذبات میں آ کے اکٹھی 3 دے دو گے، جوڑ کی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا نا، تو طلاق دے کر اس نے خود کو جس مصیبت میں ڈالا ہے اس مصیبت سے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ اور اگر غلط طریقے سے طلاق دی ہے تو جس مصیبت میں اس نے اپنے آپ کو ڈالا ہے اس مصیبت سے اب اللہ نے اس کے لیے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا۔ قرآن کی ان آیتوں کا اس کے علاوہ کوئی اور مطلب بنتا نہیں ہے، اگر بنتا ہے تو ہمیں بتائے۔ اور عبداللہ بن عباس ان آیتوں کی 100% یہی تفسیر بیان کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی جو تفسیر منقول ہے، اور یہ یاد رکھیں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ابن عباس وہی ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث کے راوی ہیں جس میں آتا 3 1 سمجھی جاتی تھی، خود ببانگے دوہل اعلان کر رہے ہیں کہ 3 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو اب میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر پیش کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کے شاگرد سعید ابن جبیر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث نمبر 75۔ اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم سکھا، یعنی کتاب کی تفسیر سکھا اس کو۔ دوسری حدیث جو علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلسلۃ الصحیحہ میں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 173 پہ جو جس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں اللہم علمہ التاویل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں فرمایا اللہ انہیں تفسیر، تعویل کا معنی ہوتا ہے تفسیر، اللہ انہیں تفسیر کا علم سکھا۔ تو عبداللہ بن عباس کو خاص طور پہ قرآن کی تفسیر میں مہارت تھی، اس پہ آپ کے سامنے میں نے 2 احادیث پیش کی۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اور قرطبی اور جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ یہ پیش کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، قال ابن عباس والشعبی والضحاک هذا في الطلاق خاصة أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس، امام شعبی، امام ضحاک، یہ بڑے بڑے مفسر جتنے بھی تھے، ان سب کا یہ قول ہے کہ جو سورۃ طلاق میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من طلق کما امرہ اللہ، جو ایسے طلاق دے جیسے اللہ کا حکم تھا تو اللہ اس کے لیے عدت کے اندر رجوع کا راستہ رکھتے ہیں، اس کے لیے مصیبت، کیونکہ اکثر اکٹھی 3 طلاقیں دینے کے بعد نا لوگ پچھتاتے ہیں، تو جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیں گے اللہ عدت کے دوران ان کے لیے رجوع کا حق رکھتے ہیں۔ صاف پتہ چلتا ہے جو اس طرح سے نہیں دیتے، شریعت کے خلاف دیتے ہیں، وہ اللہ سے نہیں ڈرے، لہذا ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بہت بڑے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ، حضرت اکرمہ بھی اس آیت کی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تفسیر طبری میں وہ اپنی سند سے پیش کرتے ہیں سورۃ طلاق کی ان آیتوں کے تحت عن اکرمہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ بیان کرتے ہیں، قرآن کی آیت پہلے انہوں نے تلاوت کی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے۔ تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں من طلق کما امر اللہ، جو ایسے طلاق دے گا جیسے اللہ نے حکم دیا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا عبداللہ بن عباس، حضرت شعبی، امام ضحاک اور عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ سب ایک ہی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ سورہ طلاق کی جو آیتیں ہیں ان کی اس کے علاوہ کوئی اور تفسیر بنتی بھی نہیں ہے، یعنی یہ ہوتی تو سامنے کوئی تو لے کر آئے نا، کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سورہ طلاق کی آیتوں میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا اس نے اس طرح کر کے اپنے آپ کو جس مصیبت میں ڈالا ہے تو اس مصیبت سے اب اللہ نے اس کے لیے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی بالکل یہی ہے جیسی وہ آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. وہ فتویٰ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2197، اور یہ حدیث تمام محدثین کے نزدیک صحیح ہے، لہذا مجھے اس کی سند کی بحث کی ضرورت نہیں ہے. اہل حدیث بھی اس کو صحیح سند یعنی اس سند پہ اعتراض نہیں کر سکتے. وہ حدیث کیا ہے؟ عن مجاہد، حضرت مجاہد فرماتے ہیں جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، قال كنت عند ابن عباس، میں عبداللہ بن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فجاءه رجل، ایک بندہ آیا، فقال، اور کہنے لگا، انه طلق امرأته ثلاثا، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. قال فسكت، عبداللہ بن عباس خاموش ہو گئے. حتی ظننت انه رادها الیہ، اتنی دیر خاموش رہے کہ ہمیں لگا شاید یہ فتویٰ دے دیں کہ بیوی لے جاؤ واپس. اتنا غور اس لیے کر رہے ہیں شاید. ثم قال، لیکن اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ينطلق احدكم، تم میں سے ایک شخص نکلتا ہے، فيركب الحموق، حماقت پہ سوار ہوتا ہے، ثم يقول، پھر میرے پاس آ کے کہتا ہے، یا ابن عباس، یا ابن عباس، اے ابن عباس، اے ابن عباس، یعنی کچھ میرے لیے کچھ نکالیں کوئی صورت. وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ، حالانکہ اللہ تو یہ فرما چکا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. دیکھیں قرآن کی وہ آیت پڑھی انہوں نے، وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ، تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا، فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، میں تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں پاتا. عصیت ربک، تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. وبانت منک امرأتک، تیری عورت تجھ سے جدا ہو گئی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، حالانکہ اللہ نے تو فرمایا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی ان کو بتا دیں جب اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کریں، 3 مہینے میں ڈیوائیڈ کر کے دیا کریں. اب آپ بتاؤ صحیح سند کے ساتھ، یہ بخاری مسلم کی معیار کے مطابق یہ سند ہے اس کی، اتنی صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس اتنی واضح بات کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس کو سنا رہے ہیں. اس کے بعد بھی کیا یہ کنفیوژن رہ گئی ہے کہ جو ہے نا نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاق، اکٹھی کا لفظ بھی اپنی طرف سے بڑھایا آپ نے حدیث میں، اور پھر صحابہ پہ ایک الزام لگا دیا، حضرت عمر پہ ایک الزام لگا دیا. یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک علمی خیانت ہے، اتنی واضح. اور پھر قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس جو تھے نا، انہوں نے یہ جو فتویٰ دیا ہے نا، یہ والی کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، یہ اصل میں حضرت عمر نے چونکہ قانون پاس کر دیا تھا کہ 3 کو اب 3 ہی سمجھا جائے گا، اس قانون کی وجہ سے ایسا کیا. یہ بات اس لیے غلط ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اگر اس قانون کی بیس پہ کر رہے ہوتے تو دلیل میں قرآن کی آیتیں نہ پڑھتے، وہ سورۃ طلاق کی آیتیں نہ پڑھتے، یہ نہ کرتے وہ، بلکہ کہتے بھائی ٹھیک ہے قرآن و سنت میں تو ایسا ہے، لیکن چونکہ خلیفہ نے قانون بنایا تو میں اس قانون کی بیس پہ ایسا کر رہا ہوں. تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ. اور دوسری بات یہ کہ خلیفہ اگر ایسا قانون بناتے تو عبداللہ بن عباس اس کو ماننے کے بجائے اس کی مخالفت کرتے کہ آپ غلط قانون بنا رہے ہیں، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو کیسے آپ حرام کر رہے ہیں. ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح مسلم کی جو حدیث جس میں آتا ہے 3 طلاقیں سمجھی جاتی تھی، اس کا وہ مفہوم نہیں ہے. صحیح مفہوم وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا.